بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلباء، آج ہم فارسی کی دوسری کا چھٹا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بسیار محیب تک پڑھا دیا تھا۔ آج ہم اس سبق کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق حیوانات عجیب سے ہے، تو سبق کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ حیوانات عجیب حیوانات عجیب دیگر ہم قدر در آجاں دیدہ شد کہ بحساب نعمت۔ حیوانات جمع ہے حیوان کی، عجیب و غریب، دیگر کا معنی دوسرا، ہم کا معنی فارسی میں بھی آتا ہے۔ قدر اس قدر، در آجا اس جگہ میں، دیدہ شد دیکھے گئے، کہ بحساب نعمت کے شمار و حساب میں نہیں آتے۔ دوسرے عجیب و غریب جانور بھی اس قدر اس جگہ دیکھے گئے کہ شمار میں نہیں آتے۔ ہر نوع حیوانات کے در ہر اقلیم بودا۔ ہر نوع حیوانات، ہر قسم کے جانور کہ در ہر اقلیم، اقلیم بولتے ہیں گاؤں کو بھی اور ملک کو بھی بولا جاتا ہے اقلیم، کہ در ہر اقلیم بودا، ہر طرح کے جانور کہ جو ہر ملک میں تھے، در آجا جمع نمودہ اند اس جگہ جمع دیکھے ہیں، اس جگہ جمع دیکھے ہیں۔ نمودن کا معنی دیکھنا، در آجا اس جگہ، جمع معنی اکٹھا، اس جگہ ہم نے اکٹھا دیکھے ہیں۔ در کمال نظافت و پاکیزگی خوراک ہر یک را میں دہند۔ در معنی میں کمال معنی مکمل، اور نظافت معنی صفائی، پاکیزگی ستھرائی، خوراک کا معنی غذا، ہر یک را ہر ایک کو، میں دہند دیتے ہیں۔ مکمل صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں۔ ہر ایک کو کھانا دیتے تھے، یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ مکمل صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہر ایک کو کھانا دیتے تھے۔ انواع طوطی ہا و طاؤس ہا و انواع مرغ ہائے خوش رنگ، در قفس بسیار بزرگ مشغول پرواز و بازی بودند۔ انواع طوطی ہا، انواع نوع کی جمع ہے، قسمیں، طوطی ہا طوطی کی جمع ہے، بہت سارے طوطے۔ طاؤس ہاں، طاؤس کی جمع ہے، بہت سارے مور۔ انواع طرح طرح، مرغہائے مرغ کی جمع ہے، پرندے۔ خوش رنگ اچھے رنگ کے، در قفس بسیار بزرگ بہت بڑے پنجرے میں، مشغول پرواز اڑنے میں مشغول پرواز کا معنی اڑنا، اور بازی کا معنی کھیل، بودند تھے۔ طرح طرح کے طوطے اور مور اور اچھے رنگ اور طرح طرح کے پرندے بہت بڑے پنجرے میں اڑنے اور کھیلنے میں مشغول تھے۔ باز بماہی خانہ آمدیم، باز معنی پھر، اور واپس کے معنی میں بھی اس کا معنی آتا ہے، سیاق و سباق کو دیکھ کر معنی لگتا ہے۔ باز بماہی خانہ آمدیم، پھر، باز معنی پھر،
ماہی کا معنی آتا ہے مچھلی، خانہ من گھر، ماہی خانہ مچھلی گھر، آمدیم ہم آئے، پھر ہم مچھلی گھر آئے، دیدیم ماہی ہا و حیوانات و نباتات بحری را تو یہ حوض ہا کہ روئے آہاں بلور و آئینہ ہائے بزرگ است انداختند و متصل آب را ہم تازہ می کنند۔ دیدیم ماہی ہا مچھلیاں، و حیوانات و نباتات بحری سمندری جانور اور گھاسوں کو، نباتات بحری سمندری نباتات، سمندری گھاس، سمندری پودے، رامن کو تو کا معنی اندر، حوض حوضوں کے اندر، ہم نے مچھلیاں اور جانور، ہم نے مچھلیوں اور سمندری جانور اور پودوں کو حوضوں کے اندر دیکھا، ہم نے مچھلیوں اور سمندری جانور اور پودوں کو حوض کے اندر دیکھا کہ روئے آہاں بلور و آئینہ ہائے بزرگ است۔ روئے کا معنی ویسے چہرہ آتا ہے، لیکن یہاں پر اوپری کے معنی میں ہے، اوپر کے معنی میں، آہاں روئے آہاں ان کے اوپر، بلور کا معنی آتا ہے شیشہ، و آئینہ ہائے بہت سارے آئینے، بزرگ بڑے، انداختہ انداختن ڈالنے کے معنی میں، کہ ان کے اوپر شیشہ اور بہت بڑے بڑے آئینے ڈال رکھے ہیں۔ ہم نے مچھلیاں اور جانوروں، سمندری جانوروں اور پودوں کو حوضوں کے اندر دیکھا کہ ان کے اوپر شیشہ اور بہت بڑے آئینے ڈال رکھے ہیں۔ وہ متصل آبرا ہم تازہ می کنند، متصل کا معنی ملا ہوا آتا ہے، یہاں پر معنی لگے گا قریب، آبرا پانی کو، ہم کا معنی بھی، تازہ می کنند تازہ کرتے ہیں، اور قریب میں پانی کو بھی تازہ کرتے ہیں، کرتے تھے۔ از آجا کہ ما ایستادہ تماشا کر دیم، از آجا اس جگہ سے، ما من ہم، ایستادہ کھڑے ہو کر، تماشا می کر دیم تماشا کر رہے تھے، یعنی تماشا دیکھ رہے تھے۔ تہے من اندر، نیچے، حوض کا من حوض، پیدا بود، پیدا من ظاہر، بود کا من تھا، اس جگہ سے ہم کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، حوض کے اندر ظاہر تھا۔ ماہی ہا و جانور ہا و نباتات بحالت طبعی کہ در دریا دارند پیدا ہستند، مچھلیاں اور بہت سارے جانور، و نباتات بحالت طبعی اور پودے بحالت طبعی قدرتی حالت کے ساتھ، بحالت طبعی قدرتی حالت کے ساتھ، کہ در دریا میں، کہ در دریا، کہ دریا میں دارند رکھتے ہیں، پیدا ہستند ظاہر ہیں، بعض خابیدہ بعض در حرکت، بعض خابیدہ، خابیدن مصدر سونا، خابیدہ سوئے ہوئے، بعض سوئے ہوئے، بعض در حرکت، بعض حرکت میں۔ مچھلیاں اور جانور اور پودے قدرتی حالت کے ساتھ جو دریا میں رکھتے ہیں، پیدا ہستند ظاہر ہیں، بعض خابیدہ بعض سوئے ہوئے، بعض در حرکت بعض حرکت میں۔ خلاصہ ماہی ہائے عجیب نوع رنگا رنگ بزرگوں کو چک، خلاصہ من حاصل کلام، مختصر، خلاصہ لب لباب۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماہی ہائے مچھلیاں، عجیب و غریب، نوع طرح طرح کے، رنگا رنگ رنگ برنگ،
بزرگ کا معنی بڑا، کوچک کا معنی چھوٹا، صدف ہائے بسیار، صدف معنی سیپ، صدف ہائے بہت ساری سیپیاں، بسیار معنی بہت، خرچنگ، خرچنگ کا معنی آتا ہے کیکڑا، خرچنگ ہائے بہت سارے کیکڑے، مختلف رنگ کے، زاغ کوا وغیرہ اس کے علاوہ، بسیار بہت، عجیب معنی عجیب و غریب، انواع مرغہائے آبی، انواع قسم، قسم کے، طرح طرح کے، نوع کی جمع ہے، مرغہائے مرغ کی جمع، بہت سارے پرندے، آبی آب والا، پانی والا یعنی سمندری پرندے، طوطی ہائے رنگ برنگ، طوطی ہائے طوطے کی جمع، رنگ برنگے طوطے، دیدہ شد دیکھے گئے۔ پھر سے دیکھ لیں، حاصل کلام یہ ہے کہ عجیب و غریب، رنگ برنگ، طرح طرح اور چھوٹی بڑی مچھلیاں، بہت سارے سیپیاں اور مختلف رنگ کے کیکڑے اور کوے اور بہت عجیب و غریب کوے وغیرہ اور طرح طرح کے سمندری پرندے اور رنگ برنگے طوطے دیدہ شد دیکھے گئے۔ طوطی سفید بزرگ بود، طوطی کا معنی طوطا، سفید کا معنی وائٹ سفید، بزرگ کا معنی بڑا، بود معنی تھا، ایک بڑا سفید طوطا تھا، خیل شبیہ بآدم صدا می کرد، خیل کا معنی بہت، شبیہ کا معنی طرح مشابہت رکھنا، بآدم آدم سے مراد یہاں پر انسان ہے، صدا من آواز، می کرد کرتا تھا، خیل شبیہ بآدم، شبیہ کا معنی یہاں طرح کے معنی میں بھی لگا سکتے ہیں، آدمی کی طرح بہت آواز کرتا تھا، آدمی کی طرح بہت آواز کرتا تھا، یا یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ آواز میں بہت مشابہت رکھتا تھا، یک محوطہ بود مانند قفس، یک محوطہ بود ایک ایسی جگہ تھی، مانند قفس پنجڑے کی طرح، محوطہ جگہ، احاطہ کرنے کی جگہ، ایک ایسی جگہ تھی، مانند من طرح، قفس من پنجڑا، ایک ایسی جگہ تھی پنجڑے کی طرح کہ میانے آ فوارہ می جست و درش باز، کہ اس کے درمیان فوارہ ابلتا تھا، میانے آ اس کے درمیان، فوارہ می جست، جستن مصدر کودنے کے معنی میں آتا ہے، کودنا یعنی ابلنا، اس کے درمیان فوارہ ابلتا تھا، و درش باز اور اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ہما خانہ قفس بود، ہما خانہ قفس بود، ہما مانا تمام خانہ قفس پنجڑے کے گھر تھے، تمام پنجڑے کے گھر تھے، تو یہ قفس ہا درخت مصنوعی ساختہ اند، تو یہ قفس ہا پنجڑوں کے اندر، تو کا معنی اندر، و درخت مصنوعی بناوٹی درخت، ساختہ اند بنے ہوئے تھے، اور پنجڑوں کے اندر بناوٹی درخت بنے ہوئے تھے، ہر نوع مرغے کہ در دنیا تصور شود، ہر طرح کے پرندے، ہر نوع مرغے ہر طرح کے پرندے کہ در دنیا تصور میں شود، کہ جس کی دنیا میں تصور ہوتی ہے، جس کے بارے میں دنیا میں خیال کیا جاتا ہے، تصور ہوتی ہے، سرد سیری و گرم سیری در آجا موجود است، سرد ٹھنڈا، سیری میں تفریح کرنے والا، گرم گرم سیری تفریح کرنے والا، در آجا اس جگہ، موجود است موجود ہے،
ہر قسم کا پرندہ کہ جس کی دنیا میں تصور کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، سرد سیری و گرم سیری، سرد اور گرم میں تفریح کرنے والا در آنجا موجود است، اس جگہ موجود ہے۔ و بہر شکل مرغے کے در کتاب ہاں دیدہ بودم، اور ہر پرندے کی تصویریں، ہر اس پرندے کی تصویریں، شکل کا معنی تصویر، مرغے پرندہ، ہر اس پرندے کی تصویریں کہ در کتاب کتابوں میں دیدہ بودم میں نے دیکھی تھی، ہر اس پرندے کی تصویریں جو میں نے کتابوں میں دیکھی تھی، رنگ برنگ آجا دیدم، میں نے اس جگہ رنگ برنگے پرندے دیکھے۔ ہما آہاں را در کمال پاکیزگی آب و دانہ میں دہند، ہم من تمام آہارا ان کو در کمال پاکیزگی مکمل صفائی کے ساتھ آب و دانہ پانی اور دانہ میں دہن دیتے ہیں، ان تمام کو مکمل صفائی کے ساتھ آب و دانہ دیتے ہیں۔ جمع ای مرغہا یک دفعہ می خواندند، جمع کا معنی اکٹھا، ای مرغہا یہ تمام پرندے، یک دفعہ ایک ہی مرتبے میں ایک ہی ساتھ، می خواندند، خواندند کا معنی پڑھنا بھی آتا ہے، بولنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ تمام پرندے اکٹھا ایک ساتھ بولتے تھے۔ گاہے بازی می کرد، گاہے کبھی کھیلا کرتے تھے، گاہ پرواز کبھی اڑا کرتے تھے، کبھی اڑتے تھے، یعنی کبھی کھیلتے تھے کبھی اڑتے تھے۔ خیل از تماشائے آہاں حیرت دست داد، خیل از تماشائے آہاں، خیل بہت، از تماشائے آہاں ان کے تماشے سے، حیرت دست داد یعنی حیرت نے ہاتھ پکڑا، کیا مراد ہے؟ حیرت ہوئی، ان کے تماشے سے بہت حیرت ہوئی۔ ہمیں جاں در طویلا بقدر پنجاب و شست، اسپ بسیار خوب برنگ ہائے غریب بودند، ہمیں جاں اسی جگہ، در طویلا استبل میں، استبل کے معنی میں آتا ہے طویلا، بقدر پنجاب و شست، بقدر مقدار میں، پنجاب و شست، پنجاہ کا معنی 50، شست کا معنی 60، 50 اور 60 کے مقدار میں، اسمن گھوڑے، بسیار بہت خوبصورت، برنگ ہائے رنگ برنگے، غریب عجیب و غریب، بودند تھے۔ اسی جگہ استبل میں 50 و 60 اسب، 50 اور 60 گھوڑوں کی مقدار میں بہت خوبصورت، رنگ برنگے، عجیب و غریب تھے۔ اب معنی سیدھا لے گئے، اسی جگہ استبل میں بہت خوبصورت، عجیب و غریب، رنگ برنگے 50 اور 60 کی مقدار میں گھوڑے تھے۔ ہمی جا چنی، ہینچ جا چنی، اسپہا ندیدہ شد، ہینچ منا کچھ کوئی، جا جگہ کہ کسی جگہ، چنی منا اس طرح، اسپہا گھوڑے، ندیدہ شد نہیں دیکھے گئے، کہ کسی جگہ اس طرح گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اسپہائے خالدارے عجیب بودند، اسپہائے گھوڑے، خالدار وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کے بدن میں تل ہو، یعنی چت کبرا گھوڑا، عجیب و غریب، بودند تھے، چت کبرے گھوڑے عجیب و غریب تھے۔ این اسپہارات طورے تعلیم و عادات دادا اند، این اسپہارا ان گھوڑوں کو، طور اس طور پر، تعلیم و عادات تعلیم و تربیت، دادا اند
دیے ہیں۔ ان گھوڑوں کو اس طور پر تعلیم و تربیت دیے ہیں کہ بیک اشارہ ہر حرکتے کے خواہند می کنند، کہ ایک اشارے سے ہر وہ حرکت جو چاہے کرتے تھے، ہر وہ حرکت کے خواہند کہ جو چاہے می کنند کرتے تھے، کہ ایک اشارے سے ہر وہ حرکت جو چاہے کرتے تھے۔ ہما اسپہا زبان می دانستند، دانستن مصدر دانستن سے جاننے کے معنی میں، ہما اسپہا تمام گھوڑے زبان جانتے تھے۔ معلم می گفت، معلم استاد کہتا تھا، بایستید کھڑے ہو جاؤ، استادن مصدر سے فعل امر ہے، کھڑے ہو جاؤ، بایستید کھڑے ہو جاؤ۔ ہمامی ایستادندے تمام کھڑے ہو جاتے، ماضی تمنائی ہے۔ گفت اس نے کہا، تند بدوید، تند کا معنی تیز، بدوید دوڑو، دویدن مصدر سے فعل امر، تیز دوڑو، می دویدند وہ دوڑتے تھے، می گفت وہ کہتا تھا، سرپا بلند شوید، سر اور پیر بلند کرو، سر کا معنی سر، پا کا معنی پیر، بلند شوید، سر اور پیر بلند کرو، فوراً بلند می شدند، فوراً بلند ہو جاتے تھے یا فوراً بلند کر لیتے تھے۔ میں گفت کہتا تھا، وہ کہتا تھا، معلم کہتا تھا، کج بدوید، کج کا معنی ٹیڑھا ترچھا، ترچھا دوڑو، می دویدند وہ دوڑتے تھے۔ خلاصہ ہرچے میں گفت، حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا تھا، ہما کردند وہ کرتے تھے، ہما ہے یہ، اور یہ لفظ ہما نہیں ہے، جو ہما پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، اس کی اصل ہے ہما کردند وہ کرتے تھے۔ خیل محل عبرت بود، خیلے کا معنی بہت، محل عبرت، محل معنی جگہ، عبرت کا معنی نصیحت، بود بہت نصیحت کی جگہ تھی، عبرت کی جگہ تھی۔ شلاق بزرگے، شلاق کا معنی کوڑا، بزرگے بڑا، بدست ہاتھ میں، میراخور داروغے کے، میراخور بولتے ہیں داروغے کو جو سنبھال رہا تھا، اسپہا گھوڑا، بود تھا، ایک بڑا کوڑا گھوڑوں کی، میراخور اسپہا گھوڑوں کی داروغے کے ہاتھ میں تھا، متصل حرکت مداد وہ برابر اس کو حرکت دیتا تھا، متصل معنی قریب، حرکت مداد حرکت دیتا تھا، وہ برابر اس کو حرکت دیتا تھا۔ مثل تفنگ صدا می کرد، تفنگ بندوق کو بولتے ہیں، مثل تفنگ صدا می کرد بندوق کی طرح آواز کرتا تھا۔ تو محترم طلباء، یہ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا، کل سے انشاءاللہ عز و جل سیر دریا سے ہم اپنے سبق کی شروعات کریں گے۔